الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا معين له ولا مشير له ولا مثال له ولا مثل له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون صدق الله العظيم. قبل اس کے بات شروع ہو ایک مرتبہ بلند آواز کے ساتھ درود شریف پڑھیں. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى يا کریم. میرے محترم بزرگوں اور دوستو، حقیقت تو یہ ہے کہ میں کوئی بہت بڑا مقرر یا واعظ نہیں ہوں. اللہ کے کچھ بندے جو ہمارے اکابر کہلاتے ہیں، ان کی کتابوں کے مطالعے کا نچوڑ آپ حضرات کے سامنے پیش کرتا ہوں. آج جو ہے ہمارے پڑوس ملک کے بہت بڑے اللہ والے، جن کو ہم سب حضرت پیر کہتے ہیں، بڑے پیر صاحب کہتے ہیں، حضرت مولانا ذوالفقار صاحب دامت برکاتہ، ان کی کتاب کا ایک عنوان ہے اور انہی کی کتاب کے حوالے سے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں. لکھا ہے حضرت نے کہ دیکھو دو چیزیں ہیں، وہ اردو میں بھی استعمال ہوتی ہیں اور عربی میں استعمال ہوتے ہیں. دو الفاظ ہیں، ایک ہے برکت اور ایک ہے کثرت. کثرت سا سے، تو کثرت کے معنی ہوتے ہیں زیادتی کے. اور آج مسئلہ یہ ہے کہ ہم میں سے ہر ایک کثرت مانگتا ہے. جس کی 10,000 تنخواہ ہے وہ سوچتا ہے کہ 12,000 ہو جائے، جس کی 12,000 ہے وہ سوچتا ہے 15,000 ہو جائے، جس کی 15 ہے وہ 20,000 سوچتا ہے. کیونکہ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے مسائل کا حل کثرت میں ہے، کہ چیزیں زیادہ ہوں گی تو ہم پرسکون زندگی گزاریں گے، آرام سے زندگی گزاریں گے. حالانکہ یہ بالکل ہی غلط بات ہے. اگر کثرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سکون رکھا ہوتا یا کثرت سے انسان پرسکون زندگی گزار سکتا تھا، تو یہ لاکھوں، یہ لکھ پتی لوگ یا کروڑ پتی لوگ یا ارب پتی لوگ یہ سونے کی نیند کی دوائیاں نہیں کھائے ہوتے. کہ آج ان لوگوں کو نیند نہیں آتی جب تک دوائیاں نہ کھائیں. آرام دہ بستر ہے، ایئر کنڈیشن لگا ہوا ہے، بستر کے اوپر کروٹیں بدل رہے ہیں. اس کے مقابلے میں ایک شخص ایسا ہے جو بالکل نہ گھر بھی نہیں ہے اس کے پاس، بستر تو بہت دور کی بات ہے، گھر بھی نہیں ہے، باہر فٹ پاتھ پر کوئی ٹھیلے کے اوپر سو رہا ہے، کوئی ہاتھ گاڑی کے اوپر سو رہا ہے، آرام سے میٹھی نیند سو رہا ہے. ایک شخص ہے کہ اس کے پاس بہترین غذائیں ہیں، بہت سارے غذائیں ہیں، ہر طریقے کی غذائیں ہیں، وہ کھا سکتا ہے، لیکن ڈاکٹروں نے منع کیا ہوا ہے کہ نہیں بھائی تم یہ کھا نہیں سکتے، تمہیں فلاں بیماری ہو جائے گی اگر یہ کھائیں گے. ایک اخبار میں ایک واقعہ آیا تھا کہ ایک محترمہ نے یہ کہا تھا کہ میں اس ڈاکٹر کو 1 کروڑ روپے دوں گی. کتنے؟ اس ڈاکٹر کو 1 کروڑ روپے دوں گی جو میرے لیے اتنا کر سکے کہ مجھے دن بھر کے اندر 1 چپاتی کھانے کی اجازت دے دے، 1 روٹی کھانے کی اجازت دے دے. اس کو 1 کروڑ روپے دوں گی. اب سوچو جو کروڑ روپے 1 روٹی کے اوپر دینے کے لیے تیار اس کے پاس کتنے پیسے ہوں گے. لیکن ایک عام آدمی دیکھ لیجیے 5,000 کی تنخواہ، 7,000 تنخواہ ہے، لیکن بہترین مرغن غذائیں کھا رہا ہے. تو پتہ چلا کہ کثرت میں اصل زندگی گزارنے کا طریقہ کثرت نہیں ہے. کثرت میں اللہ نے سکون نہیں رکھا ہے، اللہ نے سکون رکھا ہے برکت کے اندر.
برکت کہتے ہیں کہ جتنا ہو اتنا کافی ہو جائے، جتنا ہو اتنا کافی ہو جائے، ورنہ کثرت اگر ہو جائے اور کثرت کے بعد میں وہ چیزیں ہمارے لیے نقصان دہ بن جائے تو اس کی ایسی کثرت کا کیا فائدہ؟ ایک انسان کثرت کہتے ہیں زیادتی کے لیے، میں بتلایا، اور ہر انسان یہی چاہتا ہے کہ مجھے کثرت مل جائے، یعنی مال کے اندر زیادتی، عمر کے اندر زیادتی، اولاد کے اندر زیادتی، اور کاروبار کے اندر زیادتی، ملازمت کے اندر خوب ترقی ملتی جائے، ترقی ملتی جائے، ہم سب کثرت مانگ رہے ہیں، لیکن اگر اس کے اندر برکت نہ ہو تو یہ فائدے مند ہونے کی بجائے ہمارے لیے نقصان دہ بن جائے گا۔ بھائی ایک شخص کی عمر، اس نے کثرت مانگی اللہ سے کہ اللہ میری عمر لمبی کر دے، میری عمر لمبی کر دے، اب اللہ نے عمر لمبی کر دی، 100 سال کی عمر اس کی 100 سال کی عمر ہے، لیکن 50 سال کے بعد اسے گھٹنوں کے اندر درد ہو گیا کہ میں کھڑے نہیں ہو سکتا، بیٹھ نہیں سکتا، یا 50 سال کے بعد اس کے اوپر کوئی ایسی بیماری ہو گئی کہ وہ بستر کے اوپر لیٹ گیا، اب بقیہ 50 سال اگر اس نے بستر پہ گزارے تو ایسی کثرت کا کچھ فائدہ ہے؟ کیا فائدہ ایسی کثرت کا؟ کہ مال کے اندر زیادتی کا کیا فائدہ ہے؟ عمر کے اندر زیادتی کا کیا فائدہ ہے؟ کہ جب وہ اس کو استعمال نہ کر سکے۔ لیکن اگر کسی شخص کی عمر بالکل کم ہو لیکن اس عمر کے اندر اللہ نے برکت رکھی ہے اور اللہ سے اس نے برکت مانگا کہ یا اللہ تو مجھے برکت دے دے، تو وہ چھوٹی سی عمر بھی زمانے بھر تک یاد رہتی ہے۔ محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ نے جس وقت ہندوستان کو فتح کرنے کے لیے وہاں سے سفر فرمایا تو اس وقت ان کی عمر کتنی تھی آپ کو پتہ ہے؟ ان کی عمر اتنی تھی جس عمر میں ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں اپنے بچوں کو کہ اب یہ بچہ ہے۔ 17 سال کی عمر میں سعودی عرب سے ہندوستان کے اوپر حملہ کرنے کے لیے، کتنی سال کی عمر میں؟ 17 سال کی عمر میں، اور ہندوستان اس وقت یہ اتنا ایسا ہندوستان نہیں تھا جس وقت ہمارے سامنے ہے، اس وقت ہندوستان کے اندر سندھ، پنجاب، پاکستان، بنگلہ دیش، سری لنکا اور جو ہے افغانستان، یہ سارے ہندوستان کے اندر شمار ہوتے ہیں۔ سننا، اتنی بڑی سلطنت سے ٹکر لینے کے لیے جو لشکر لایا جا رہا ہے اس لشکر کی تعداد بھی کتنی؟ 12,000 کی تعداد، کتنی؟ 12,000 کی تعداد، اور سپہ سالار 17 سال کا نوجوان۔ لیکن چونکہ اللہ نے برکت رکھی تھی، اللہ وہ ان کا مقصد یہ تھا کہ ہم اللہ کے کریمے کو دنیا تک پہنچانا ہے، ہم ظالم کو ظلم سے روکیں گے، ہم مظلوموں کی داد رسی کریں گے۔ ہندوستان کے اوپر حملہ کیا اور حملہ کرتے کرتے سندھ تک پہنچے، مکران تک پہنچے۔ اس کے بعد 2-3 سال کی عمر کے 2-3 سال کے بعد میں ان کو خلیفہ وقت میں بلا لیا، کچھ معاملہ ہو گیا، اس کے بعد وہ شہید کر دیے۔ تقریباً 20-21 سال کی عمر ہوئے کل، لیکن آج 1400 سال بعد تقریباً اللہ کے صحابہ کرام سے کچھ بات تابعین کے زمانے کے ہیں، وہ زیادہ دور کی بات نہیں کہ اللہ کے رسول سے بہت زیادہ بعد نہیں، تابعین یعنی آج سے 1400 سال کے بعد میں ان کا تذکرہ آپ کے سامنے کر رہا ہوں۔ سوچو برکت کیسی تھی عمر کے اندر، 21 سال کی عمر۔ تو کثرت کے اندر ہم سب کیا مانگتے ہیں کہ کثرت ہو، بس کہ یہ چیز مل جائے، یہ چیز مل جائے، یہ چیز مل جائے، یہ بھی مل جائے، یہ بھی مل جائے، یہ بھی مل جائے۔ ہم برکت نہیں مانگتے، ہر چیز کے اندر برکت مانگا کریں کہ اللہ والوں کی زندگیوں کے اندر اللہ نے برکتیں رکھی ہیں، صحابہ کرام کی زندگیوں کے اندر اللہ نے برکت رکھی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول نے برکت کی دعا دی کہ اللہ انس کے مال میں اور اولاد میں برکت عطا فرما، تو مال اللہ نے ایسا عطا کیا، ایسا عطا کیا کہ جس کلاڑے سے لکڑیاں کاٹتے تھے لوگ، اس کلاڑے سے وہ سونا کاٹا کرتے تھے۔ سونا آج کے زمانے میں کوئی بڑے سے بڑا مالدار کو دیکھا ہوگا ہم نے کہ کلاڑیوں سے سونا کاٹ رہا ہو۔ اور اولاد کے اندر یہ برکت دی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی وجہ سے فرماتے ہیں کہ 100 سے زیادہ اولاد کو میں اپنے ہاتھوں سے دفن کر چکا ہوں۔ تو جو دفن 100 کی تو باقی کتنے رہیں گے؟ کہ یہ برکتیں مانگا کرے۔ اچھا اولاد بھی ایسی کہ نافرمان نہیں، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اولاد بہت ساری ہے لیکن نافرمان ہے بہت زیادہ، تو ایسے اولاد کی کثرت سے کیا فائدہ؟ برکت کا مطلب یہ ہے کہ اولاد ہو اور اولاد فرما بردار ہو، چاہے ایک ہو، ورنہ اگر بہت ساری اولادیں ہیں سارے نافرمان ہیں تو ایسی کثرت کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ تو برکت کا مطلب یہ ہے کہ اولاد بھی ہو اور اولاد فرما بردار بھی ہو۔ تو اللہ سے کثرت کی دعا نہ مانگے، اللہ سے برکت مانگے کہ حافظے کے اندر برکت، یادداشتوں کے اندر برکت، مال کے اندر برکت، اولاد کے اندر برکت، اوقات کے اندر برکت، سمجھے؟
کہ ایسے ایسے ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ بزرگ گزرے، محدث گزرے ہیں، جب ان کا انتقال ہوا تو ظاہر سی بات اس زمانے کے اندر ہمارے اس زمانے کے اعتبار سے جو فاؤنٹن پین، انک پین وغیرہ ہوتے ہیں یہ تو تھے ہی نہیں. اس زمانے کے اندر جو لکڑی سے قلم بنایا کرتے تھے اور اس کے بعد دوات میں ڈبو کر لکھا کرتے تھے. جو لکڑی سے قلم بناتے تھے تو قلم بنانے کے جو تراشے تھے، جب ان کا انتقال ہوا تو کہنے لگے کہ میں نے وہ سارے تراشے جمع کر کے رکھے ہوئے ہیں، سمجھے، سارے تراشے جمع کر کے رکھے ہوئے ہیں، جب میرا انتقال ہو جائے تو میرا جو گرم پانی گرم کیا جائے تو اس کے گرم کرنے کے لیے لکڑیوں کی جگہ پہ وہ تراشے استعمال کیے جائیں، اور وہ تراشے استعمال کیے، پورا پانی گرم ہو گیا، اس کے بعد بھی وہ تراشے بچ گئے. سوچو کتنی کتابیں لکھی ہوگی، کتنے قلم استعمال کیے ہوں گے. یہ برکت ہے کہ اتنی کتابیں وہ اپنی زندگی میں لکھ کے چلے گئے کہ آج ہماری زندگیوں میں ہم ان کی ایک کتاب کی جو جلدیں ہوتی ہیں وہ بھی صحیح سے پڑھ نہیں سکتے. قریبی زمانے میں علامہ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ حکیم الامت 1000 سے زیادہ کتابیں لکھی ہوئی ہیں. ہم میں سے شاید ہی کوئی ہوگا الا ماشاء اللہ، میں تو وہ کہتا ہوں لاکھوں کے اندر گنے چنے لوگ ملیں گے جنہوں نے حضرت کی پوری 1000 کتابیں پڑھی ہوگی. وہ لکھ کے چلے گئے. 800 جلدوں کی کتابیں تفسیر کی لکھی گئی ہیں جو انسان آج کے زمانے میں پڑھ نہیں سکتا. ایک بزرگ کا انتقال ہونے لگا تو اپنے بچے کو کہنے لگے کہ بیٹا غم نہ کرنا، کسی چیز کی فکر مت کرنا. یہ جو کونا ہے میرے نماز کا، یہاں بیٹھ کے میں نے 3000 قرآن شریف مکمل کیے ہیں. کتنے؟ 3000 قرآن شریف مکمل کیے ہیں. آج ہم سے سال بھر میں ایک قرآن شریف مکمل نہیں ہو پاتا، کیونکہ وقت سے برکت اٹھا لی اللہ نے. وقت سے برکت اٹھا لی اللہ نے. کہ کیا وجہ ہے؟ اور بہت اس سے بھی اور قریب آ جائیے. یاد ایام کے اندر شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے صاحب فضائل اعمال حضرت نے لکھا ہے کہ جس زمانے میں محراب سنایا کرتا تھا، یعنی تراویح پڑھایا کرتا تھا بچپن میں، تو ابا جان یہ کہا کرتے تھے کہ دیکھو بھائی تمہیں کھیلنے کی بالکل اجازت ہے، بس روزانہ جو ہے ایک قرآن شریف ختم کر دیا کرو. تو میں فجر کے بعد بیٹھا کرتا اور چاش کے وقت تک پورا ایک قرآن شریف مکمل کر لیا کرتا، اس کے بعد کھیلنے مشہور ہو جاتا. ایک قرآن شریف روزانہ. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ رمضان کے اندر 60-61 قرآن شریف، ایک صبح میں، دن کے اندر، اور ایک رات میں، اور ایک تراویح میں جو پورا مکمل مہینے بھر ایک وہ، اور روزانہ ایک قرآن شریف صبح دن کے وقت اور ایک قرآن شریف رات کے وقت. تو 60 یہ ہوگا، اور ایک تراویح کا 61 قرآن شریف رمضان کے اندر ختم کیا کرتے ہیں. تو یہ برکت ہے اوقات کے اندر، عمروں کے اندر برکت، اعمال کے اندر برکت. کہ آج جو لوگ اکابر ہمارے علماء کرام اور اکابر ہمارے جو ہے جو عمل کر کے گئے ہیں وہ عمل بیان کرے اگر ہم تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ بھئی ایسا ہو سکتا ہے. ہمیں شبہ ہونے لگتا ہے کہ نہیں یار صحیح بات نہیں، روایت صحیح نہیں ہوگی، روایت صحیح نہیں ہوگی. امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھنا یہ متواتر ہے کہ اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا. جو انکار کرے وہ ایسا ہے جیسے سورج کے سامنے چراغ لے کے کھڑا ہو گیا کہ بھئی اس کی روشنی نہیں آ رہی. بھئی سورج کے سامنے روشنی کیسے آئے؟ تو اللہ سے کثرت نہ مانگے، اللہ سے برکت مانگے کہ برکتیں ہوں. لیکن برکتیں ہوں گی کیسے؟ یہ سب سے اہم مسئلہ آ جاتا ہے. تو میرے محترم بزرگ دوستو، قرآن نے اور اللہ کے رسول نے ہمیں کہیں جو ہے لاچار مجبور نہیں چھوڑا ہے، رہنمائی فرمائی ہے ہماری. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پاک کلام کے اندر فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. کہ اگر یہ بستی والے، مراد کوئی بھی ہو لیکن سارے لوگ، قیامت تک آنے والے ہر ایک کے لیے برکت کا نسخہ ہے اللہ کی طرف سے کہ دیکھو یہ عمل کر لو، تمہاری زندگیوں کے اندر برکت دوں گا، تمہارے اوقات کے اندر برکت دوں گا، تمہارے مال کے اندر برکت دوں گا. کہ تنخواہیں کم ہوں گی، پورے چیز مکمل ہویا کریں گے. ارے میں تو کہتا ہوں بہت دور کی بات چھوڑ دیجیے، آج کے زمانے کے جو غنیمت علماء کرام ہیں جن کو ہم کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں، ان علماء کرام کو آج کے زمانے میں دیکھ لیجیے چھوٹی چھوٹی مسجدوں کے اندر کہ ایک نارمل انسان جس کی تنخواہ 50,000 20,000 30,000 ہیں وہ بھی روزانہ استری کرنے کے لیے سوچتا ہے، وہ بھی روزانہ نان ویج کھانے کے لیے سوچتا ہے. لیکن کسی عالم کے گھر پہ چلے جائیے، نان ویج ٹوٹتا نہیں ہے.
روزانہ مرغے پہ مرغے بن رہے ہیں، بڑے کا آ رہا ہے، چھوٹے کا آ رہا ہے، یہ آ رہا ہے، وہ آ رہا ہے، کہاں سے آ رہا ہے بھائی؟ اگر حساب کرتے بیٹھ جائیں نا تو جتنی تنخواہ ہے اس سے 3-4 گنا کا حساب ہوگا، لیکن اللہ پورے کر رہے ہیں۔ اس طرح دیکھ لیجیے آپ، کریز نہیں ٹوٹتی بھائی۔ اور بہت سے جو دنیا دار ہوتے ہیں وہ اسی سے چڑھتے ہیں، بھائی پتہ نہیں کہاں سے دھوکے بازی کر رہے ہیں، یہ ان کو کچھ ہے ہی نہیں بھائی، یہ کھانے پینے کے لیے پیدا ہوئے ہیں، سمجھے؟ ارے بھائی اللہ کھلا رہے ہیں، کیوں؟ کیونکہ انہوں نے وہ عمل کیا جو اللہ نے بتلایا ہے قرآن کریم میں۔ اپنی زندگی کے ایام انہوں نے اللہ کے علم کو سیکھتے ہوئے گزارے ہیں۔ وہ ایام جو کھیلنے کودنے کی عیاشی کے ہوا کرتے ہیں، یہ 12-13 سال کی عمر سے لے کر 20 سال کی عمر تک جو نوجوانی کے ہوا کرتے ہیں، جو خواہشات کے پورا کرنے کے ہوا کرتے ہیں، ان ایام کے اندر وہ دن کے اندر دال روٹی اور رات میں 2 روٹی کا گزارا ہوتا ہے۔ کبھی دال میں مٹا کے دیکھیے، دن کے اندر 2 روٹی اور دال کا 1 چمچ، اور رات کے اندر 2 روٹی ملا کرتی ہے۔ پورے ہفتے میں 1 دن وہ چاول ملتے ہیں، بڑا عید والا دن ہوتا ہے ہمارا کہ آج تو بریانی بنی ہوئی دالوں میں۔ تو جب اللہ کے لیے انہوں نے اتنی قربانیاں دی ہیں تو اللہ نے پھر ان کے لیے مہیا کیا کہ میں تنخواہیں کتنی بھی ہوں، میں ایسے لوگوں کو مہیا کر دوں گا جو تمہیں بہترین سے بہترین چیزیں کھلایا کریں گے، تمہاری تنخواہ بھی دیکھا کریں گے۔ یہ اللہ نے برکت دی ہے۔ تو اللہ فرما رہا ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا، کہ اگر یہ لوگ، یہ دیہات والے، یہ گاؤں والے، یہ بستی والے کیا کرتے؟ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا، آمَنُوا سب سے پہلی شرط کہ ایمان لاتے۔ تو ایمان لانے کا مطلب ہمارے جیسا ایمان نہیں ہے کہ ایمان زبانی تو ایمان ہے لیکن ساری چیزیں بے ایمانی والی ہو رہی ہے، کہ اللہ کے اوپر ایمان تو ہے، اللہ کے رسول پر ایمان تو ہے، اللہ پر ایمان ہے کہ اللہ ہمارا خالق ہے، اللہ ہمارا مالک ہے، اللہ ہمیں پالنے والا ہے، لیکن جو ہے اعمال ایسے ہیں کہ جیسے زبان حال سے میں کہہ رہا ہے کہ نہیں، میری دکان مجھے پال رہی ہے، میرے بچوں کو میں پال رہا ہوں، مجھے میری دکان پال رہی ہے، میرا کاروبار پال رہا ہے، میری ملازمت پال رہی ہے۔ یہ ہم زبان حال سے کہتے ہیں، ورنہ کیا وجہ ہے کہ اللہ کا منادی آواز دے رہا ہے اللہ اکبر، ہمارے کانوں تک جو نہیں دیکھتی؟ کیا بات ہے کہ ہم ایمان کو لاتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، لیکن کیا بات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں سے بچنے کا حکم دیا ہے ہم بچتے نہیں ہیں، جن چیزوں کو کرنے کا حکم دیا ہم وہ کرتے نہیں ہیں۔ یہ تو وحی کا آنا منقطع ہو گیا ہے، کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، ورنہ جو اعمال ایمان والا بتا کر کہ ہم ایمان والے اور اعمال کر رہے ہیں جو، وہ سارے منافقین والے ہیں۔ جو آج کی جو تفسیر ہوئی ہے یہاں جمعے کے دن اور پچھلے مرتبہ بھی، یہ منافقین کا جو تذکرہ کر رہے جو لوگ سننے والے تھے ان سے پوچھو کہ ان کے عمل کیا تھے، کہ منافقین کا جو تذکرہ کیا اللہ رب العزت نے وہ کیا کیا، کیا کرتے تھے؟ المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، کہ منافق مرد عورت آپس میں ایک جیسے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ یأمرون بالمنکر، برائیوں کا حکم دیتے ہیں، برائیوں میں ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، جیسے ہم کرتے ہیں۔ دوست فلم دیکھنے نہیں جا رہا، ٹکٹ میں دوں گا بھائی چل، دوست جوا نہیں کھیل رہا، مجھ سے لے لینا، بعد میں دے دینا، چل لاٹری نکال لے بھائی، یہ کر دے بھائی، سارے کہ برائیوں کے اندر مدد کرتے ایک دوسرے کی۔ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ، اور بھلائیوں سے روکتے ہیں۔ کوئی اگر نماز کو جانا بھی چاہتا ہے، یار کیا آپ کو بار بار نماز، کوئی ٹخنوں سے اوپر کا پاجامہ رکھا ہے کہ تو غریب ہے، تیرے پاس کپڑے نہیں ہیں، کوئی داڑھی رکھنا چاہے تو ملا بن رہا ہے، تو دادا بن رہا ہے، تو چاچا بن رہا ہے، کوئی شریعت کے مطابق لباس پہننے لگے تو پرانے خیالات کا ہے، تجھے تو لڑکی نہیں ملے گی، تیری شادی نہیں ہوگی، تیری یہ نہیں ہوگی۔ یہ سارے منافقین والے عمل تو آج کل ہم لوگ کر رہے ہیں۔ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ، اپنے ہاتھوں کو روکے رکھتے ہیں وہ منافق، جیسے آج کل ہم لوگ روک رہے ہیں کہ ذرا اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا موقع آ جائے تو بالکل ایسا لگتا ہے کہ کیسے دے دیں ہم، ہماری تو تنخواہیں نہیں ہے، ہماری تو یہ نہیں ہے، اور وہی مال میں پہنچ جائے تو ایک چیزوں کے لیے 1000-2000 دینے کے لیے فوراً تیار ہو جاتے ہیں، ہاں لے لو، کوئی پیسوں کی کیا بات ہے، میرے پاس بہت ہے۔ تو یہ منافقین والے اعمال ہیں، تو وہی اترنا بند ہو گئے، ورنہ ہم تمام کے تمام منافقین کے زمرے میں آتے ہیں۔ اللہ ہم تمام کی حفاظت فرمائے۔ تو سب سے پہلی شرط فرمایا برکت کی ایمان، کہ سچا پکا ایمان ہو، ورنہ ایسا ایمان تو اس زمانے کے لوگ بھی منافقین بھی رکھتے تھے، اور اللہ نے ایسے ایمان کے پر وعدہ نہیں رکھا ہے۔ آزمائشیں
اللہ آزمائے گا کہ تاکہ پتہ چلے کہ سچے ایمان والے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ بھائی یہ کہہ دیں گے کہ ہم نے کلمہ پڑھ لیا، ہم مسلمان ایسے چھوڑ دیے جائیں گے، نہیں، آزمائش آئیں گی۔ تو سب سے پہلی شرط ایمان، دوسری شرط واتقوا، اور تقوی اختیار کریں۔ کیا کریں؟ تقوی اختیار کریں۔ تقوی مطلب کیا؟ کہ اللہ کا خوف ہو، خلوت میں بھی، جلوت میں بھی، چھپ کر بھی، علانیہ طور پر بھی، جہاں گناہ کا موقع ہو، جہاں ایسی چیزیں ہوں، وہاں تقوی اختیار کرے، اللہ کا خوف سامنے ہو کہ نہیں اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ کا استحضار ہو، وہ بازار میں بیٹھا ہو جب بھی یہ سامنے ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، وہ مسجد میں ہو جب بھی یہ سمجھ میں آئے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، وہ ملازمت میں ہو جب بھی سمجھ میں آئے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، وہ گھر کے اندر بیٹھا ہوا جب بھی یہ ذہن میں ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہو۔ کہ جب یہ استحضار اور اللہ کا خوف دل کے اندر پیدا ہوگا تو اللہ فرمایا کہ ایمان اور تقوی جب یہ ہوگا تو فرمایا، کیا فرمایا اللہ نے؟ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ، تو ہم آسمان اور زمین سے برکت کے دروازے کھول دیں گے۔ لَفَتَحْنَا، کھول دیں گے ہم، بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، زمین کے اور آسمان سے برکتوں کے دروازے کھول دیں گے۔ آسمان کی جو چیزیں وہ اس کے اندر برکتیں ہوں گی، کیا؟ بارشیں، خوب بارشیں اللہ برسائے گا، اور بارش ایسی برسائے گا جو فائدہ مند ہو۔ کبھی کبھی بارش برستی بھی ہے تو نقصان دہ ہوتا ہے کہ بادل پھٹ گئے، بارش زیادہ ہو گئی، طوفان آ گیا، سیلاب آ گیا، اتنے لوگ نہیں، برکت والی بارش، فائدہ مند بارش۔ زمین سے جو چیزیں اگیں گی وہ برکت والی، اس کے اندر اللہ برکت دیں گے، اناجوں کے اندر برکت دیں گے۔ تو دو شرطیں، ایمان ہو، تقوی ہو۔ کیونکہ جب تقوی، اس لیے ایک دوسری جگہ کے اندر سورہ طلاق کے اندر اللہ رب العزت نے تقوی کے، جو لوگ تقوی اختیار کرتے ہیں اور متقی بن کر زندگی گزارتے ہیں، ان کے لیے وعدہ ہی فرمائے ہیں، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، کہ جو تقوی والی زندگی اختیار کرے گا، اللہ سے ڈرے گا، اللہ اس کو کیا کرے گا؟ ہر پریشانی سے نکال دے گا۔ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، اس کے معاملات کے اندر آسانی پیدا کر دے گا۔ وَيَرْزُقُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبْ، کہ ایسی جگہ سے اس کو رزق دے گا کہ گمان بھی نہیں کر سکتا ہو، جیسے صحابہ کرام کو دیا اللہ نے۔ کہ آج ہمارا سب کا مسئلہ، سارا رزق کا مسئلہ چل رہا ہے، سارے لوگ پریشان ہیں کہ بھئی گھر کے خرچے پورے نہیں ہوتے، اخراجات پورے نہیں ہوتے۔ اللہ فارمولا بتا رہا ہے، اللہ نسخہ بتا رہا ہے، اللہ جو احکم الحاکمین ہے، جس کی بات کبھی جھوٹی نہیں ہو سکتی، اس کو چھوڑ کر باباؤں کے چکر میں پڑے ہوئے، فلاں تعویذ دے دو، پھر کاروبار کے اندر برکت نہیں ہوتی، گراہک نہیں آ رہے، گراہک ٹوٹ رہے ہیں، پیسہ آ رہا ہے کہاں جا رہا ہے پتہ نہیں چلتا، تعویذات کے پیچھے پڑے ہوئے۔ اور اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ بھئی اللہ وَيَرْزُقُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبْ، کہ تقوی اختیار کرو، ایسا رزق دے گا کہ تم گمان تک نہیں کر سکتے۔ وَمَن يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ، اور کیا کرے گا اللہ رب العزت؟ اس کے اعمال جو برائیاں ہیں وہ اس کو مٹا دے گا، اس کے اجر کو بڑھا دے گا۔ یہ وعدے ہیں اللہ کے تقوی کے اوپر، یہ اللہ کی طرف سے نسخہ ہے، فارمولا ہے ہمارے لیے کہ دیکھو زندگی کے اندر اگر برکت چاہتے ہو تو یہ چیزیں کرو، اور اللہ نے کر کے بتلایا کہ جنہوں نے تقوی اختیار کرا کہ دنیا کے اندر بھی ان کو ایسا رزق دیا کہ حالات پہلے کیسے تھے، تقوی اللہ سے ڈرتے رہے اور اللہ کے حکموں کے مطابق زندگی گزارتے رہے، پھر حالات ایسے بدلے کہ برکتیں زندگیوں کے اندر ایسی دے دی کہ میں نے بتلایا کہ اس وقت ہمارا ان واقعات کو سننے سے اس کے جھوٹے ہونے پر وہ ہوتا ہے، شبہ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں صحیح بھی ہے کہ نہیں، اتنی برکت کہ کیسے کر دیتے تھے وہ لوگ، کہ اللہ نے برکتیں رکھی تھی عمروں کے اندر، وقتوں کے اندر، اور مال کے اندر، اولاد کے اندر برکتیں تھی کہ ذرا سی چیزوں کے اوپر۔ تو میرے محترم بزرگ دوستو، اپنی زندگی کو اندر ایمان کے اندر پختگی لائیں، سچا پکا ایمان اختیار کریں اور تقوی اختیار کریں، اللہ سے ڈریں اور اللہ کے سامنے سچی پکی توبہ کریں۔ کہ آج ہم لوگوں نے اپنا معمول بنا رکھا ہے کہ جب تھوڑی بات ہوتی ہے کہیں بیٹھتے کبھی اللہ کا خیال آ بھی جاتا ہے تو بس جھوٹے ہاں اللہ تے میری توبہ، اللہ میری توبہ، دو ہاتھ کانوں پر مار لیا، یہاں ایک گال پہ مار لیا، یہاں ایک گال پہ مار لیا، اور اللہ سے توبہ ہو گئی، باہر نکلتے کے ساتھ یہ ساری چیزیں ختم، پھر وہی جھوٹ، وہی چوری چکاری، وہی دھوکہ بازی ساری شروع۔ میرے محترم دوستو، اللہ کو لمبی دعاؤں کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کے سامنے تو ایک قطرہ ندامت کا ہو یا ایک عمل اللہ کے خوف کا ہو، اللہ زندگی بھر کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، زندگیاں بدل دیتا ہے۔
اور اگر زندگی کے اندر کبھی کسی وجہ سے دنیا نہ ملی ہو تو آخرت تو بنی ہی بنی ہے۔ بنی اسرائیل کے ایک آدمی کا واقعہ سنا کے اپنی بات کو ختم کروں گا۔ کفل نام کا ایک شخص تھا بنی اسرائیل کے اندر، اور بنی اسرائیل کے اندر بڑا عجیب معاملہ، وہاں یہ ہوا کرتا تھا کہ اگر کوئی شخص گناہ کرتا، دن کے اندر گناہ کرتا تو لوگ دیکھ لیتے ہیں، رات کے اندر چھپ کر اگر کوئی گناہ کرتا تو اس کے دروازے پر لکھ کر آیا۔ اگر رات میں کسی نے زنا کیا تو دروازے پر لکھا ہوتا کہ رات میں شخص نے زنا کیا، کسی نے رات میں چوری کی تو دروازے کے اوپر لکھا ہوتا کہ رات میں اس نے چوری کی۔ ایک شخص تھا کفل، بہت ہی گنہگار، کون سا ایسا گناہ تھا جو اس نے نہیں کیا تھا؟ روزانہ لوگ دیکھتے کہ اس کے دروازے پر پوری لسٹ ہوا کرتی تھی، اس نے چوری کی ہے، آج زنا کیا ہے، فلاں کے اوپر ظلم کیا ہے، فلاں کی زمین یہ کی ہے، لسٹ ہوا کرتی تھی گناہوں کی، لوگ نفرت کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک عورت اس کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ میں بڑی مجبور ہوں اور بہت ہی زیادہ جو ہے میں اتنی تنگ ہوں زندگی سے، اور میرے پاس اتنی تنگی ہے فی الحال کہ میں اپنے آپ کو تمہارے سپرد کرنے آئی تاکہ تم مجھے کچھ روپے دے دو تاکہ میرے گھر کے اندر میرے بچے کچھ کھانے پینے کا انتظام ہو جائے۔ وہ خوش ہو گیا، ٹھیک ہے میں تمہیں پیسے دوں۔ جب گھر کے اندر لے کے گیا ہے اور اس کے ساتھ غلط کام کرنے کا ارادہ کیا تو وہ عورت کانپ گئی اور کانپنے لگی۔ تو وہ کہنے لگا کہ میں تو تجھے زبردستی پکڑ کے نہیں لایا، تو خود آئی تھی، تجھے پیسوں کی ضرورت تھی، کہا کہ ہاں آئی تو تھی میں، لیکن میرے حالات نے مجھے مجبور کیا ہے، لیکن اس مجبوری والے حالات میں بھی مجھے اللہ کا ڈر ہے، مجھے اللہ کا ڈر ہے۔ اس کے یہ الفاظ کا سننا تھا کہ کفل کی بالکل دل کی کیفیت بدل گئی، اس کے دل میں بھی اللہ کا خوف پیدا ہو گیا۔ اس نے جو پیسے اس سے وعدہ کیے وہ پیسے اس کے ہاتھ میں دیے اور کہا کہ جا چلی جا، اور جانے کے بعد وہ تو وہاں سے چلی گئی۔ یہاں رات ہی میں کفل کا انتقال ہو گیا۔ صبح کے اندر لوگوں نے دیکھا کہ دروازے کے اوپر لکھا ہوا تھا غفر لہ کفل، کہ آج کفل کی جو ہے مغفرت کر دی گئی، اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا گیا۔ زندگیوں میں لسٹ لگتی تھی کہ گناہوں کی، اور جس وقت انتقال ہوا اللہ کی طرف سے مغفرت کا اعلان ہوا ہے۔ تو اللہ کسی کے بہت بڑے نذرانوں کا، بہت بڑی عبادتوں کا اور بہت بڑی بڑی توبہوں کا جو ہے محتاج نہیں ہے۔ ایک دل کے اندر تڑپ ہو اور عبادت کا احساس ہو کہ نہیں اللہ تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، تیرے علاوہ کوئی خالق نہیں ہے، ہم نے بڑی گناہوں والی زندگی گزاری ہے، تیری نافرمانی کرتے کرتے آ رہے ہیں، اب نافرمانی کرتے کرتے تھک چکے ہیں، ہمارے گناہ اتنے ہو چکے ہیں ہم گناہوں کا بوجھ برداشت نہیں کر سکتے، اللہ تو ہمیں معاف کر دے، ایک قطرہ ہمارے اس سے نکل جائے اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دے۔ تو اللہ کے سامنے ہم سچی پکی توبہ کریں۔ یہ جو ہماری پریشانیاں ہیں، حالات آج کل ہمارے اوپر آ رہے ہیں، یہ حالات ہمارے گناہوں کا نحوست ہے، گناہوں کی نحوست ہے، یہ حالات ہمارے اللہ سے نافرمانی کی نحوست ہے۔ ہم اللہ کے سامنے توبہ کریں تو اللہ ہمارے زندگیوں کے اندر برکت دے گا، مال کے اندر برکت دے گا، اولاد کے اندر برکت دے گا، اور ہمارے زندگیوں سے تھوڑی سی زندگی کے اندر اللہ ہم سے ایسے کام لے لے گا جو ہم لمبی عمر تک نہیں کر سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام کو سچی پکی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔